قرآن سب کو راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ ابو جہل کو بھی راستہ دکھایا، ابو لہب کو بھی راستہ دکھایا، عتبہ کو بھی دکھایا، شیبہ کو بھی دکھایا، ابی بن خلف جیسے ناخلفوں کو بھی دکھایا۔ لیکن جب منزل مقصود تک پہنچانے کی بات آئی تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذی النورین بنایا، مولا علی کو حیدر کرار بنایا، امام المشارق والمغارب بنا دیا، عشرہ مبشرہ کو زبان رسالت مآب سے ایک ہی مجلس میں مبشر بالجنت کا خوشخبری کا اعزاز عطا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سرچشمہ ہدایت قرآن سے ہدایت اخذ کرنے والے بندوں کا جہاں ذکر کیا تو فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، پرہیزگاری کی روش پر چلتے ہیں، خوف خدا کا سرمایہ جن کے پاس ہے، جن کے دل خشیت ربانی سے معمور ہیں، وہ لوگ قرآن کی ہدایت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ویسے جہاں تک قرآن کی ہدایت ہے وہ تو یہ تخصیص بھی نہیں کرتا ہے بلکہ فرماتا ہے ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ مگر پہلے پارے میں بقرہ شریف کے سورے میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو متقیوں کو خاص کرنے میں کیا بات تھی؟ لیکن بالعموم سارے انسانوں کے لیے جہاں ہدایت ہے کا اعلان ہوا، بالتخصیص متقیوں کے ہدایت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو میں زیادہ آپ کو اس کے جواب کے حصول کے لیے مشغول رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، قرآن منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ جہاں تک راستہ دکھانے کی بات ہے وہ سارے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن منزل تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ہدایت کا ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ جہاں تک ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق کا ہے، راستہ دکھانے کا ہے، تو قرآن سب کو راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ ابو جہل کو بھی راستہ دکھایا، ابو لہب کو بھی راستہ دکھایا، عتبہ کو بھی دکھایا، شیبہ کو بھی دکھایا، ابی بن خلف جیسے ناخلفوں کو بھی دکھایا۔ لیکن جب منزل مقصود تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین۔ یہ قرآن منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ذرا دل کے اندر خشیت ربانی کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ تم تھوڑا سا اپنے اندر طلب صادق بھی تو پیدا کر لو، پھر دیکھو تم کو کس طرح سے اوج کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو منزل مقصود تک پہنچانے کی بات آئی تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذی النورین بنایا، مولا علی کو حیدر کرار بنایا، امام المشارق والمغارب بنا دیا، عشرہ مبشرہ کو زبان رسالت مآب سے ایک ہی مجلس میں مبشر بالجنت کا خوشخبری کا اعزاز عطا ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن کا ہدایت للمتقین ہونا، یہ سرچشمہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہم اگر قرآن کریم کے ذریعے سے راستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی خیر نہیں ہے، سب کو قرآن راستہ دکھاتا ہے، مگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو ضرورت ہے کہ تقوی سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ دیکھتے ہی رہیں گے تو چلیں گے کب؟ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ واضح کر دیا گیا ہے بھئی یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ خوبی ہے، یہ خرابی ہے، یہ عمدگی ہے اور یہ نقص اور خامی ہے۔ جب فرق بتلا دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کون مقام پر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے اوپر دونوں راستے بھی ظاہر کر دیے۔ شر کا کیا راستہ ہے وہ بھی ہم نے بتایا، خیر کا کیا راستہ ہے وہ بھی بتایا، اور خیر و شر میں تمییز کرنے کی صلاحیت بھی اس کو عطا کی، اور فرق بتانے کے لیے ہدایت کے تاجداروں کو بھی مبعوث فرمایا، ان کے نائبین کو بھی وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا تاکہ یہ عذر نہ کر سکے کہ پروردگار ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، بتانے والا آیا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اتمام حجت کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے پاس ڈرانے والوں کو بھیجا تھا، خوشخبری سنانے والوں کو بھیجا تھا، تمہیں خواب غفلت سے چوکانے والوں کو بھیجا تھا، تمہیں عمیق گہری نیند سے جگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان سکھانے والوں کو بھیجا تھا، پھر تم کیسے خواب خرگوش میں پڑے رہے؟ لازم تھا کہ تم بیدار ہو جاتے۔ ماہ رمضان آیا تھا جگانے کے لیے، قرآن کا تلاوت کا سلسلہ چل پڑا تھا تمہیں جگانے کے لیے، تم رسمی طور پر خالی کچھ محبتوں کے اظہار کے کلمات کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھ بیٹھے تھے، تو یہ تمہارے لیے کافی نہ تھا، بلکہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے قدم بڑھانا بھی ضروری تھا۔ قدم بڑھائے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، انسان کو ظاہر ہے کہ حرکت کرنا پڑتا ہے، سچی طلب میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پروردگار نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور مسلسل سعی پیہم کو جاری رکھتے ہیں، تو ان کی سعی پیہم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں راستے دکھاتے نہیں ہیں، راستوں پر چلا کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم پہنچاتے ہیں، یعنی ہم ساتھ ہوتے ہیں ان کے. ایسا نہیں ہے کہ راستہ دکھا کے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں پہنچاتے ہیں.